بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں چودھری اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم بات کریں گے انڈیا، پاکستان، کشمیر، چائنا، اسرائیل، امریکہ۔ یہ جو بڑی گیم شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور انڈیا نے ایک ایسی خطرناک چال چلی ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائن آف کنٹرول، یہ تو ویسے روزانہ کا معمول ہے انڈیا کا، اور لیکن اب تو وہاں پہ بالکل جیسے جنگی انداز میں اوپن جو ہے نا دونوں ممالک کی طرف سے وہ گولہ باری ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، ایک کشمیری بچہ جس کی عمر 3 سال ہے، نانا کی لاش کے اوپر بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی تصویریں جو ہے نا وہ تاریخ تبدیل کر دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیرین بچے کی اس کی لاش کی تصویر جو اسرائیل کے اوپر تھی، تو پورے یورپ کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، بلکہ پوری دنیا کو۔ اور پوری دنیا نے فیصلہ کیا کہ سیرین جو ریفیوجی ہیں ان کو پناہ دی جائے۔ اسی طرح ناظرین، یہ تصویر نے کم از کم میرے ضمیر کو تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور بھی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہی زندہ قوموں کا اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، انڈیا یہ کوئی ایسے نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ایک پراپر پلان ہے۔ انڈیا کشمیری نوجوانوں کی لاشوں کی جس طرح بے حرمتی کر رہا ہے، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی شاہ رگ اور پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی معیشت کو پہلے مرحلے میں تباہ کیا جائے۔ کراچی ایک سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، اور پھر دیکھیں حملہ کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی BLA۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ BLA انڈین ایجنسی را کی ناجائز اولاد ہے۔ میں اس لیے ناجائز اولاد کہہ رہا ہوں کہ جائز اولاد تو شیطان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی درندے کی بھی، لیکن جو ناجائز اولاد ہوتی ہے وہ اور بھی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ پاکستان سے کا دودھ پیتے ہیں، پاکستان سے مراعات حاصل کرتے ہیں، اور جس دھرتی نے، جس ملک نے ان کے لیے ان کو پناہ دی ہے، اسی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ گویا اپنی ماں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اپنی ماں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ کس انسانیت کا بدترین پہلو دیکھنا ہو تو یہ وہ نوجوان ہیں۔ کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں، آپ جو بھی نام دیں، لیکن ان کا کردار ایسا ہے جیسے کوئی ناجائز اولاد اپنی ماں کا گوشت کھائے۔ دیکھیں، جیسے کوئی نافرما بردار بچہ اپنی ماں کا گوشت کھانا شروع کر دے۔ تو ناظرین، اس سب کے پیچھے ایک اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کا نام ہے اسرائیل۔ ساری ٹیکنالوجی، ساری پلاننگ وہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب ان حالات میں امریکہ کا اپنا ایجنڈا ہے۔ امریکہ انڈیا کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب چائنا پاکستان کے پاس جو بھی آپشن ہے، لیکن چائنا بالکل سینہ تان کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آپ نے پچھلے ویلاگ میں دیکھا ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان کی ایجنسی نے انڈیا کے پلان کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا، اور انڈیا اپنے اب سینکڑوں کلومیٹر کا رقبہ اور اپنا
سرزمین، اپنا سب کچھ، اپنی عزت، اپنی سب کچھ لٹا کے، اور لٹانے کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کو شرم نہیں آ رہی، وہ چائنا کو جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن کشمیری نوجوانوں کو، کشمیر بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے انڈیا کا نام لے کے جس طرح انڈیا کی مذمت کی ہے، کو یہ قابل تحسین بات ہے، ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ میں وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ نے زبردست تقریر کی ہے، آپ نے انڈیا کو بے نقاب بھی کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب، دنیا آپ کو جانتی ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کی عزت ہے، انٹرنیشنل میڈیا آپ کی بات سنتا ہے، آپ کو پوری دنیا کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ جس طرح یونائٹڈ نیشن میں آپ نے تاریخی خطاب کیا، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سچی بات کرنے والا آدمی ہوں، وزیر اعظم صاحب آپ کے بدترین مخالفین نے بھی آپ کی تعریف کی، گو کہ کچھ منافق میڈیا پہ آ کے وہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا نے آپ کی تعریف کی، کیونکہ آپ نے مظلوموں کی آواز اٹھائی۔ تو اس وقت کشمیری مظلوم ہے وزیر اعظم صاحب، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور آپ سے بہتر اس بات کو بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ کس طرح اس مسئلے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اٹھانا ہے۔ میں تو صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو جس طرح بھی ہو آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، جس کو کہتے ہیں نا کہ سفارتی ایمرجنسی، کہ سارے سفیروں کو کہیں جو جہاں بھی ہے اپنا رول ادا کرے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، دنیا کے چاہے ایک بھی فرد کو وہ کشمیر کا مسئلہ بتائیں، کشمیری مظلوم، جو مظلوم انسان ہے، جو کشمیر کی جو وادی ہے وہ اس وقت ایک چھوٹا سا جہنم، ایک بڑی جیل اور ایک ایسا قید خانہ ہے کہ شاید جس طرح ہٹلر کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نا جی یہودی، لیکن ان یہودیوں کو کشمیری نظر نہیں آ رہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے تاریخ کا۔ اور یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہودیوں کا، انسانیت کا، خاص کر میڈیا کا، تو یہ دیکھیں تاریخ میں کبھی کوئی چیز گم نہیں ہوتی، ایک نہ ایک دن چیزیں اوپر آتی ہیں، تو یہ بد کرداری بھی اوپر آئے گی۔ میں وزیر اعظم صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیری مظلوم ہیں، ان کا مقدمہ اٹھائیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ آپ نے پیش کیا، پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ضرور آپ دنیا کے سامنے رکھیں کہ تیسری دنیا کے عوام، ترقی پذیر ممالک کے لوگ جو قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، ان میں ایک پاکستان بھی ہے، ان کے قرضے معاف کرانے کی بات انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھیں۔ عمران خان صاحب، آپ ہی وہ اس وقت تھرڈ ورلڈ کے اندر آپ ہی وہ واحد لیڈر ہیں، آپ یقین کریں تیسری دنیا کے سارے عوام جو غریب ہیں خاص کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا رول ادا کریں، اور تاریخ کے اس نازک موڑ میں، تاریخ میں جو آپ کا کردار بنتا ہے اس کو بے احسن خوبی نبھائیں۔ شکریہ۔